کیا جن انسان کے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انٹلیکچوئل نقصان تو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات فزیکل بھی ہو جاتا ہے، مثلا ذہن کے اوپر حاوی ہوئے اور کوئی شخص چلتے ہوئے گر گیا، لیکن یہ اتنی انی نہیں مچی ہوئی ہے ورنہ روزانہ بینکوں سے چوریاں ہو جائیں۔ جن کے پاس جنات ہیں تو بھئی ٹھیک ہے، امریکہ نے جہاں پہ وہ پہاڑوں کی ٹنلز کے اندر سونا سٹور کیا ہوا ہے تو نکلوائیں، کوئی ڈلیاں ادھر لا کے دیں، IMF کا قرضہ اتاریں۔ بزرگ تو نہیں اتار سکے تو چلیں آپ بھی اتروا دیں یار، اتنی کوئی انی نہیں مچی ہوئی۔ آپ کی نظر میں تعویذ کی کیا حیثیت ہے؟ تعویذ لٹکانا تو یہ کوئی ثابت نہیں ہے، تعویذ سے مراد اگر نبی الاسلام کے تعویذات ہیں نا وہ ہیں المعوذات، آخری 3 صورتیں جو بخاری میں ہے، نبی الاسلام 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ ملتے تھے، 3 پناہ دینے والی صورتیں، یہ اصلی تعویذات ہیں۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے نبی الاسلام کے تعویذات۔ یہ لٹکانا، پرچیوں پہ لکھنا نمبر، یہ سب کے سب بدعت ہیں جی، اس کا اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ ارے بھائی عوام آج کل کے پیروں فقیروں پر بھروسہ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ پرانے پیروں فقیروں پہ بھی بھروسہ کرتے ہیں آپ۔ یہ آج کل جعلی پیر، اور یہ ٹرم ہی غلط ہے بھائی، یہ شروع سے یہ سب کچھ ہی جعلی ہے۔ وہ ہمارے جو بھائی ہیں سائل ادیم صاحب، ان کو بھی ہم نے کہا تھا یار آپ کہاں پہ اللہ کے بندو، وہ کہتے ہیں جی جس کی جعلی موجود ہو تو اس کی اصل بھی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اصلی بزرگ بھی ہوتے تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کے بندے اصلی جو ہیں وہ انبیاء ہوا کرتے تھے، ان کی نقلیں یہ اتارتے ہیں۔ اصل غلاف کعبہ تھا، انہوں نے قبروں میں غلاف چڑھائے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں، اصل انبیاء کرام ہوتے تھے، ان کے وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے وضو کا پانی بھی کبھی کسی نے نہیں لیا۔ ہاں، آپ کے پیر فقیر جو ہے نا یہ تھوکیں ڈال ڈال کے آپ کو دے رہے ہیں، اور قبروں کو غسل دیا جاتا ہے، غلاف کعبہ اتار کے سال میں 2 دفعہ کعبے کو غسل دیا جاتا ہے، یہاں پہ مزارات کو غسل دیا جاتا ہے، اور وہاں غسل دینے والوں میں آپ کے سارے یہ وزراء شامل ہوتے ہیں، وہ خود گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، خواہ وہ نون لیگ سے ہوں، پیپلز پارٹی سے ہوں یا PTI سے ہوں، سارے اس امام کے اندر ننگے۔ تو وام کے بزرگان دین بھی یہی کچھ تھے، ان کے پچھلے بھی یہی تھے بھائی۔ یہاں پہ مولانا مودودی نے صحیح بات کی تھی کہ انڈیا پاکستان کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام نے انہیں قبول کر لیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے تسی بھی کلمہ پڑھا ہے، چلو خیر ہے یار ہو گئے مسلمان۔ اسلام نہیں انہوں نے قبول کیتا، ہاں اسلام نے انہوں نے قبول کر لیا۔ میرے والد نے ایک مسجد اور مدرسہ اللہ کی راہ میں وقف کیا، اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی قبر مدرسے میں بنائی جائے، ایک کونے میں مدرسے کے اندر جگہ طے بھی کی جا چکی ہے۔ بھی والد صاحب کو سمجھائیں یار بچ جائیں، مطلب ایک نیکی کرنے کے بعد پھر ایک جاتے جاتے گناہ کر کے جا رہے ہیں۔ یہ عموماً ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ ہماری قبر ہوگی تو کوئی راہ چلتے ہوئے کوئی فاتحہ پڑھ دے گا، کوئی یہ کر دے گا، او بھائی کوئی بھی نہ پڑھے، آپ لاوارث بھی مر جائیں، ہاں اپنے اعمال ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کی دعاؤں کا حصہ آپ کو ملے گا۔ ہمارے اوپر تو واجب ہے کہ ہر مرے ہوئے مسلمان کے لیے دعا کرنی۔ میں ہر اتوار کو یہاں بھی دعا کرواتا ہوں، ہم نماز میں بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ کام نہ کریں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام نے قبروں پر مسجد بنانے سے منع کیا ہے۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، رپلائی ٹو مولانا طارق جمیل آن گنبد خضرا۔ یہ پورے کا پورا جو معاملہ مسجد نبوی سے اخذ کر کے اور یہ مزارات کا سلسلہ شروع ہوا، اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ والد صاحب کو اللہ ہدایت دے آپ کے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے جو افضل ہو؟ یہ درود ابراہیمی کا جو پہلا حصہ ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بہترین درود شریف ہے۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ درود ابراہیمی تو خیر بخاری مسلم میں بھی آیا ہوا ہے، یہ سب سے بیسٹ ہے، یہ پڑھا کریں۔ فرض نماز کے سجدے میں حمد، درود اور توبہ کیسے کریں؟ جیسے نبی الاسلام نے کیے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ اینڈ پہ آپ کو نماز والا ریسرچ پیپر مل جائے گا، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو لہٰذا سجدے میں خوب دعائیں مانگو۔ سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے، یہ جو بعد میں سجدہ کرتے ہیں نا لادہ سے، وہ بدعت ہے۔ نماز کے سجدے میں آپ نے سنت دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں، احادیث میں، وہ آپ مانگیں۔ قیامت میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے، تو کیا وہ مسلمان شفاعت کے بعد بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے؟ نہیں، گناہ کی سزا بھگت رہے ہوں گے، اس سزا کے اندر نبی علیہ السلام تخفیف کروائیں گے، جو بخاری مسلم میں آیا کہ میں جہنم کی طرف جاؤں گا اور اس طرح لوگوں کو نکالوں گا۔ یعنی مثلاً اگر کسی کی سزا نعوذ باللہ 1,00,000 سال تھی اور نبی علیہ السلام کی شفاعت سے وہ 1,000 سال پہ آ گئی، اس طرح ہوگا۔ اور جو لوگ بالکل بریک ایون پہ کھڑے ہوں گے وہ میدان محشر میں شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ کیا جماعت کے لیے امام کے آگے ہونا لازمی ہے یا موبائل میں کسی کی لائیو جماعت کے ساتھ شامل ہو کر پڑھ سکتے ہیں؟ یار یہ تو گاندھی صاحب نے ایک چوہا چھوڑا تھا، اللہ ان کو معاف کرے۔ اس طرح ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ یہاں تو جماعت کے اندر جب
آپ کی صفیں متصل نہ ہو تو پھر جماعت اسٹیبلش نہیں ہوتی. اور یہ لوگ کرتے ہیں, اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں. لوگ یورپ امریکہ میں انہوں نے ریئل ٹائم خانہ کعبہ کی نماز لگائی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بھائی وہ ادھر کا ٹائم ڈفرنٹ ہے, یہاں کا ڈفرنٹ ہے, اور اس طریقے سے متصل وہاں تک صفحے بھی موجود نہیں ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. ایون یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مسجد ہے اور اس محلے میں کوئی گھر ہے اور لوگ اپنے گھروں میں مسجد والے امام کے پیچھے نیت کر لیں. ایسے بھی نہیں ہوگا. صف کا متصل ہونا ضروری ہے. مولانا اسحاق کا لیکچر سنا تھا سترہ کے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ نمازی ہاتھ کے ساتھ روکے, مطلب کہ ہاتھ کی جگہ کے آگے سے گزر سکتے ہیں. نہیں, یہ بالکل غلط مطلب ہے اگر انہوں نے لیا ہے. واللہ عالم, میں نے نہیں ویڈیو دیکھی. بھائی اگر سجدہ گاہ کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہوتی تو سترے کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا. احادیث میں یہ لکھا ہوتا کہ ایک صف چھوڑ کر گزر جائے. سترے کا کانسیپٹ تو ہے ہی یہ ہے کہ آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے, ورنہ تو روکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ بتایا جاتا کہ اس صف سے نہ گزریں. تو اس سترے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے سترے کے بغیر آگے سے نہیں گزرنا. سترے پہ میری بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. ایک کمزور روایت ہے ابو داؤد کے اندر, اس میں بھی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ہاتھ میں پتھر پکڑے اور پورا زور لگا کے پھینکے تو جتنی دور جا کے گرے گا نا اتنی دور تک نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے کوئی گزر نہیں سکتا. اس کے بعد گزر سکتا ہے. جی ہاں, اے بھی کمزور جو روایت. ہمارے نزدیک تو انفینٹ تک کوئی گزر نہیں سکتا جب تک وہ نمازی نظر آ رہا ہے آپ کو, الا یہ کہ آپ سامنے سترہ رکھیں. اور یہ حکم خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے لیے بھی ہے. وہاں تو لوگ بے دھڑک گزر رہے ہوتے ہیں. جی ایتے جائز ہے. تو اس لیے میں نے تفصیلی ویڈیوز کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. ہر لحاظ سے میں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے. اللہ پاک کی طرف سے نکاح لازم ہوتے ساتھ سب سے پہلے کس ہستی کا نکاح پڑھایا گیا تھا اور کس نے پڑھایا تھا؟ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ اماں ابا کا ہی نکاح ہوا تھا, حضرت آدم اور حوا کا. باقی وہ کتنا حق مہر تھا, کیا ہوا, اس کی تفصیلات نہیں ہے. صوفیاء نے اپنی طرف سے کہانیاں لکھی مجھے پتہ ہے, لیکن ضرورت ہی نہیں بیان کرنے کی, ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مسلم شریف میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا, وہ کافی پہلے ہو چکا تھا. جی اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. یہ 3 مختلف واقعات ہیں جو راوی نے ایک جگہ جمع کر دی. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ پہلے ہی نکاح ہوا تھا. واٹ آر دا اسلامک رولنگس ریگارڈنگ میوزیکل انسٹرومنٹس؟ بچیں جی, میوزک سے بچیں, سوائے جو خوشی کے موقع کے اوپر کوئی ہے اور وہ جو تھوڑا بہت ہے. باقی یہ جو آج کل کا جس طرح کا میوزک ہے اس سے تو بچنے میں ہی عافیت ہے. واٹ آر دا اسلامک رولنگس آن ویئرنگ سلور اینڈ گولڈ؟ مردوں عورت میں فرق ہے. مرد سلور کی پہن سکتا ہے, چاندی کی انگوٹھی, اور عورت جو ہے وہ کسی قسم کا بھی زیور پہن سکتی ہے. عورت کے لیے کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں ہے. 2011 میں آپ نے بیان میں کہا تھا کہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا, جو گزر گئے ان سے ان کے اعمال کے بارے میں. 2020 میں آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ہم سے پوچھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, دونوں باتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے اندر درست تھیں. اس وقت ہم جن تھے, آج ہم دیو ہیں. اس وقت وہ بات تھی جو آپ کے علماء سے سنی تھی. جب ہم نے پھر بعد میں اسے پڑھا کہ ان لوگوں نے قرآن میں تحریف کی ہوئی ہے. اگر یہ بات مان لی جائے تو نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. اور پھر حضرت علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے, ایک محبت میں غلوف کر کے, ایک دشمنی میں. تو یقیناً سیدنا علی اور اہل بیت کا معاملہ ہماری جنت اور جہنم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جن لوگوں نے تلک امۃ قد خلت کا لفظ ترجمہ کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, خواہ وہ پرانے بزرگوں میں سے تھے یا نئے بزرگوں میں سے, انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اسے کوٹ کیا. وہ یہ ہو رہا تھا کہ یہود و نصارہ کہتے تھے ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہمیں کام آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تلک امۃ قد خلت, وہ ایک امت تھی, اچھی امت گزر چکی, ان کے لیے ان کے اعمال ہے, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے, تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا لے کے آئے ہو. لہا ما کسبت ہے, علیہا مکتسبت نہیں. علیہا ہوتا نا تو ہوتا کہ ان کی برائیوں کا وبال ان پر اور تمہاری برائیوں کا وبال تم پر. اس میں کہ ان کے نیک اعمال وہ اپنے لیے کر گئے, تم اپنے نیک اعمال اپنے لیے کرو گے. برائیوں کا ذکر نہیں ہے. ان سے کہنا عربی بڑی آندھی تھے, عربی مار گئی تھوڑی, ورنہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا دنیا سے چلے نہیں گئے تھے, ڈبل صحابی تھے. اللہ نے کیوں ان کی غلطی ذکر کی قرآن میں؟ عبرت کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف ہوگی, عبرت کے لیے ذکر کی. سورہ اعراف میں آیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلایا, دیکھنا تمہیں نہ ورگلا دے. تو حضرت آدم کی اگر توہین نہیں ہوئی تو صحابہ کرام تو پھر نبیوں کے مقابلے میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا. تو غلطی کا ذکر اپنی جگہ, توہین آپ نے نہیں کرنی. بالکل. ہمارا جو رافضیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ اس غلطی کی بنیاد پر صحابہ پر لعنت کرتے ہیں,
اور ناسبیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں غلطی بیان کرنا کفر ہے، تو یہ غلطیاں تو قرآن میں بیان ہوئی ہوئی ہیں، اور یہ کہنا کہ معافی کے بعد بیان نہیں ہونی چاہیے، تو معافی کے بعد ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ رفع الدین والی ایک حدیث مرفوع متصل ہو جس میں آپ علیہ السلام کا 4 جگہوں والا رفع الدین ثابت ہو، جی یہ تو پرانے سوال ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ حکم آ گیا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری 631۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے کہا تھا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے دیکھا ہے۔ اور مالک بن حویرث کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے۔ رہ گیا جو چوتھا رفع الیدین ہے 2 رکعتوں سے اٹھ کر، وہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے، 2 رکعتوں سے اٹھ کے، تو بالکل موجود ہے۔ یہ تو پرانیاں گلاں ہو گئیاں، ان کو سوال بدلو، ہوں کوئی نویں لے کے آؤ، وہی کہانیاں کدے بتاں والیاں تے کدے جناب گھوڑوں کی دموں والی، یہ تو مذاق بن رہا ہے۔ جس شخص کے حالات خراب ہوں، کھانے کو کچھ نہ ہو، کیا وہ غیر اللہ کا نام کا لنگر لے کر کھا سکتا ہے؟ اگر زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے تو کھا سکتا ہے، وہ تو آپ مردار بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے آج بھی ہر شہر کے اندر کئی تندوروں پہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ آپ اگر آپ کا پیسے نہیں آپ کو روٹی فری ملے گی۔ آج جیلم میں بھی اتنے دسترخوان چل رہے ہیں پورے ملک میں، میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کوئی جگہ ہے جہاں پہ اس طرح کے دسترخوان نہ چل رہے ہوں، تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگ کرتے ہیں۔ باقی یہ مزارات کے اوپر بھی جو کھانا پینا ہے نا، کھانا اگر اللہ کے نام کا ہے تو اس کھانے کو ہم حرام نہیں سمجھتے، اس ایکٹیویٹی کو حرام سمجھتے۔ میں تو 11ویں کے کھانے کو بھی حرام نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں یہ اللہ کے نام کی دے رہا ہوں اور اس کا ثواب عبد القادر جیلانی کو پہنچ رہا ہے، تو ہمیں اس ایکٹیویٹی سے اختلاف ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں میں عبد القادر جیلانی کے نام کی دے رہا ہوں، پھر حرام ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ اور پھر آپ نے بالخصوص فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ قیامت والے دن 2 پرندوں اور 2 بادلوں کی شکل میں چمکتے ہوئے، الزہراوین کے الفاظ ہیں، 2 چمکتے ہوئے بادلوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی اس شخص کے حق میں جو ان کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم الفاظ ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کرو، جادوگر سورہ بقرہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور یعنی یہ جادوگروں کے اگینسٹ، شیاطین کے اگینسٹ یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ بڑی پرفیکٹ۔ اور مسلم شریف کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کو پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، یعنی اس کے اندر وہ فضائل ہیں کہ وہ کوئی محروم شخص ہی اس سے محروم رہے گا۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے پاس ایک گھوڑا میرا بندھا ہوا تھا، تو اس نے بدکنا شروع کر دیا، تو میں نے تلاوت روک دی تو وہ بالکل سٹیبل ہو گیا۔ پھر میں نے تلاوت شروع کی، وہ بھی دکنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا بیٹا جو پاس ہی لیٹا ہوا تھا یحییٰ، مجھے خطرہ ہوا کہ یہ گھوڑا اس پہ نہ چڑھ دوڑے، اتنا بد کے میں نے پھر تلاوت روک دی۔ تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے سے یہ اس طرح کے ایفیکٹ کیوں آ رہے ہیں؟ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے بائی چانس ہی جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مجھے اپنے اوپر ایک بہت بڑا بادل نظر آیا جس میں کئی ایک چراغ روشن تھے، بیسیکلی وہ فرشتے تھے، اور جب میں تلاوت شروع کرتا تھا وہ بادل نیچے آ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے گھوڑا بھی دکتا تھا۔ تو صبح کے وقت میں نے نبی علیہ السلام سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم یہ تلاوت جاری رکھتے تو وہ زمین پہ بھی اتر آتے اور عام لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے۔ پھر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ قرآن حکیم کی جو آیت اعظم ہے، آپ علیہ السلام نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ مارتے ہوئے کہا کہ ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی بڑی آبزرویشن ہے تمہاری کہ تم نے قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین آیت کو، یعنی نبی علیہ السلام کے بتائے بغیر انہوں نے آبزرو کر لیا کہ یہ آیت ہے۔ پھر وہ بخاری میں، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، آیت الکرسی آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ کی۔ پھر بخاری میں وہ بڑی لمبی حدیث ہے جو تو رات کے وقت وہ شیطان انسانی شکل میں آتا تھا، الٹیمیٹلی جب وہ پکڑا گیا تو اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو چھٹکارے کے لیے اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو تم۔ ان کا میں تو نبی علیہ السلام کے پاس پیش کروں گا تمہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا یہ شیطان ہے، انسانی شکل میں آیا تھا، کیونکہ اس ٹائم علم غیب نہیں ہوتا تھا،
یہ تو بزرگوں کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے نا. اب نبی علیہ السلام کے پاس جب آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان بنا ہوا تھا نا چوری کرنے کے لیے جو بیت المال کی آیا تھا وہ شیطان تھا. البتہ جو اس نے جاتے ہوئے یہ بات کی نا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر تم رات کو بسترے پہ جاتے وقت تلاوت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت پہ ایک فرشتہ معمور کر لے گا. تو وہ ہے تو جھوٹا تھا, اس نے بات سچی. تو اس سے ایک اصولی بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے نا تو بات کو لینا چاہیے, بندے کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آواز سنی انہوں نے, تو آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا, اور اس آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو یہ میرے پاس کھڑا ہے, آپ کو سلام عرض کر رہا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے خاص خبر لے کے آیا ہے. تو پھر اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ, اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو یہ رات کے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اس میں جو کچھ اس نے اپنے رب سے مانگا ہے اس کو عطا کر دیا جائے گا. وہ تجدید ایمان ہے, ٹھیک ہے, اس میں سب کچھ ایمانیات ہیں. پھر دعائیں ہیں اللہ سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم. اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے, الف لام میم نہیں ہے یہ, وہ اردو میں ہے. عربی میں ایسے ہی پڑھنا ہوگا, 3 سے 5 الف تک کھینچنا ہوگا, لام کو بھی اور میم کو بھی. اور لام اور میم چونکہ اس کا جنکشن ہے تو میم کے اوپر تشدید بھی ہے, غنہ بھی ہو رہا ہوگا اس اعتبار سے کہ میم کی آواز. تو یہ حروف مقطعات ہیں, اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی ہے, بڑی کوششیں کی ہیں, سنیوں میں بھی شیعہ کے اندر بھی. ہمارے قریبی دوست ہیں شیعہ عالم دین ہیں ثاقب اکبر صاحب, جو ملی یکجہتی کونسل کے سیکٹری بھی ہیں, انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حروف مقطعات کے اوپر. انہوں نے سارے اقوال جو اہل سنت کے ہاں بھی تھے, اہل تشیع کے ہاں بھی تھے, ان سب کے سب اقوال کو جمع کیا ہے. الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان جو ہے کوڈ ورڈز ہیں, اور کچھ الفاظ کو تو ہم قرآن حکیم کی روح سے ان کا مطلب بھی جان سکتے ہیں. اور عربی میں اس وقت عربی لنگوسٹک کے اندر مستعمل تھا اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز کرنا. تو اس لیے کبھی بھی مشرکین عرب نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ اس کا مطلب بتایا جائے ہمیں, کیونکہ ان کے بھی کوڈ ورڈز چلتے تھے. کچھ کا بتا بھی دیا گیا, جس طرح کہ جو سورہ نون ہے, سورۃ القلم بھی جسے کہتے ہیں, پارہ نمبر 29, تو اس میں صاحب الحوت کا ذکر آیا, یعنی مچھلی والے. کون؟ سیدنا یونس علیہ السلام. اور سورہ الانبیاء میں حضرت یونس کا نام ہے ذن نون, نون والا, جیسے ہم کہتے ہیں نا ذل جلال یا ذل جلال, حالت رفع میں پڑھا جائے گا ذل جلال, جلال والا اللہ کا نام ہے. تو وہاں پہ ذن نون, نون والا. تو نون والا کون؟ وہ سورہ القلم میں, اس میں آغاز ہی کس سے ہوتا ہے, نون والقلم وما یسطرون. تو اس پہ تو اجماع امت ہے کہ وہاں نون سے مراد مچھلی ہے. اور عرب میں اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز ہوتے تھے. مثلا یہ جو توئیں ہیں نا, یہ سانپ کے لیے سمبل کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. اس کی شکل بھی آلموسٹ دیکھ لینا, کوبرا سانپ اگر ایسے کھڑا ہو اور یوں اس کی دم ہو تو یہ سمبل استعمال ہوتا تھا عرب میں. اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ جتنی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئے ہیں نا, سورۃ القصص ہے, سورہ طٰہٰ ہے, طٰہٰ بھی توئیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے سورۃ القصص, طٰ, سین, سب میں طٰ آپ کو نظر آئے گی. تو اس اعتبار سے کسی حد تک آئیڈیا, لیکن چونکہ یہ انٹرسٹ کی چیزیں ہیں, اس سے کوئی قرآن پاک کی تعلیمات میں فرق نہیں پڑتا. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ محکمات ہیں اور متشابہات ہیں. محکمات جو ہیں وہ کتاب کی اصل ہیں, ان کے اوپر توجہ دو, اور جو متشابہات ہیں ان کا معاملہ چھوڑ دو, ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ. بس اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اہل ایمان, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, آمین. تو اسی طریقے سے یعنی بڑے بڑے لوگوں نے, یعنی اہل تشیع جو ہیں وہ ذاکرین, علماء نہیں یہ حرکت کرتے, ذاکرین الف لام میم سے آل محمد مراد لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض جو اہل علم ہیں شیعہ اور سنیوں کے ہاں, وہ کہتے ہیں الف جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے, اور جو میم ہے یہ محمد کے لیے ہے, اور لام جو ہے وہ جبرائیل کی جو لام ہے نا اینڈ پہ,
اور وہ کہتے ہیں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ جب کوئی کسی کی طرف خط لکھتا تھا نا تو اس کے کوڈ ورڈ کے طور پہ جو لکھنے والا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جس کی طرف لکھا جاتا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جو بیچ میں میسنجر ہوتا تھا لے کے جانے والا اس کے نام کا آخری حرف ہوتا تھا. تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اللہ کا پہلا حرف الف اور محمد کا پہلا حرف میم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جبرائیل کا آخری حرف لام. تو یہ بڑے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے.